بتائیے کیا یہ ظلم کی بات نہیں کہ منبر رسول سے فقہا کو گالیاں دی جائیں؟ منبر امام صادق سے فقہا کے خلاف زبانیں کھل جائیں؟ کیا کیا جائے، علم نہیں ہے، کیا کیا جائے، معاشرے میں معرفت نہیں ہے۔ علماء کے دامن سے وابستہ رہتے تو یہ کیفیت نہ ہوتی۔ میرے محترم سامعین، الفقہاء اصول الاسلام غیبت کبریٰ کے دور سے لے کے آج تک، آغاز غیبت صغریٰ اور کبریٰ سے لے کے آج تک دین خدا کی، مذہب امام صادق کی، ولایت علی کی حفاظت فرمائی ہے تو علماء نے۔ کیا غلط کام ہے نے؟ خدا جانتا ہے، دشمن جانتا ہے فقیہ کی قوت کو، دشمن جانتا ہے فقیہ کی طاقت کو۔ میرے محترم سامعین توجہ فرمائیے، مرزا شیرازی بزرگ جب شہنشاہ ایران نے استعمار برطانیہ سے معاہدہ کیا تھا، اور کیسی گھنونی سازش تھی مسلمانوں کے خلاف۔ معاہدہ کیا تھا؟ برطانیہ تمباکو دے گا، ایران تیل دے گا، تیل دے کے تمباکو لیا جائے، ملت تشیع کو نشے پہ لگایا جائے، ملت تشیع کو برباد کر دیا جائے اور تیل پہ قبضہ استعمار کرے۔ مرزا شیرازی بزرگ نے جب اس سازش کو تشیع اور اسلام کے خلاف دیکھا، ایک سطر کا فتویٰ صادر ہوا۔ قلم کی طاقت سمجھو کیا ہے، فقیہ کی قوت سمجھو کیا ہے، نائب امام کسے کہتے ہیں سمجھو کیا ہے۔ ایک سطر کا فتویٰ صادر ہوا کہ آج کے بعد تمباکو نوشی امام زمانہ سے جنگ کے مترادف ہے۔ ایک سطر کا فتویٰ، آج کے بعد تمباکو نوشی امام زمانہ کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے۔ اور کیا تاثیر تھی اس فتوے میں؟ ایران کی سڑکوں پہ تمباکو کے انبار جمع کر کے آگ لگا دی گئی، تمباکو جل رہے تھے، تمباکو کے انباروں کو آگ لگا دی گئی۔ اور اس فتوے کا اثر یہ ہوا کہ شہنشاہ کے محل میں حقے توڑ دیے گئے، شہنشاہ کے محل میں حقے توڑ دیے گئے۔ اور جب شاہ ایران نے حقہ طلب کیا کہ حقہ پیش کیا جائے، بتایا گیا حقے تو توڑ دیے گئے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا تم نے نہیں سنا کہ مرزا شیرازی بزرگ کا فتویٰ آ گیا ہے کہ آج کے بعد تمباکو نوشی امام زمانہ سے جنگ کے مترادف ہے۔ تو اس نے ملکہ سے پوچھا وہ مرزا شیرازی کون ہوتا ہے تمباکو کو حرام کرنے والا؟ ملکہ کہتی ہے وہی ہے جس نے مجھ کو تجھ پہ حلال کیا ہے۔ وہی ہے جس نے مجھے تجھ پہ حلال کیا۔ فقیہ کی قوت کو سمجھو جی۔ ساری دنیا خاموش تھی، سب سے پہلے کس نے توہین رسالت کرنے والے کے خلاف فتویٰ دیا تھا؟ اور ایک سطر نے رشدی ملعون کی زندگی کو آج تک جہنم بنا دیا اور حرام کر دیا۔ وہ ایک فقیہ کے قلم سے نکلنے والی ایک سطر تھی۔ میرے محترم سامعین، فقہا کا کردار تو دیکھیے۔ لما اور شرح لما کس نے لکھی؟ فقیہ نے۔ شرح الاسلام کس نے لکھی؟ فقیہ نے۔ جامع المقاصد کی صورت میں تشیع کی فقہ کا پورا انسائکلوپیڈیا کس نے لکھا؟ ایک فقیہ نے۔ وسائل الشیعہ کس نے لکھی؟ فقیہ نے۔ بحار الانوار کلام اہل بیت کا مجموعہ کس نے لکھا؟ فقیہ نے۔ کتب اربع کس نے پہنچائی؟ فقیہ نے۔ الغدیر، ایک حدیث غدیر من کن تو مولا پہ 11 جلدیں کس نے لکھی؟ فقیہ نے۔ مجالس المومنین جیسی کتاب، جس کتاب کے جرم میں شہید ثالث کو قتل کیا گیا، سزائے موت سنائی گئی، وہ کس نے لکھی تھی؟ فقیہ نے۔ یہ فقہاء تھے جنہوں نے اپنی قربانیاں دے کے دین کی بھی حفاظت کی ہے، ولایت علی کی بھی حفاظت۔ اس استعمار کے خلاف
اس بوڑھے استعمار کے خلاف کون اٹھا؟ ایک فقیہ۔ ایران کے 1000 سالہ طاغوتی اور ظالمانہ نظام شہنشاہی کو خاک میں کس نے ملایا؟ ایک فقیہ نے۔ صدام کے مظالم کے خلاف قیام کس نے کیا؟ ایک فقیہ نے۔ امریکہ کے پالتو اسرائیل جس کو دنیا ناقابل شکست تصور کرتی تھی، اس کے تکبر کو خاک میں کس نے ملایا؟ ایک فقیہ نے۔ یہ وہ وارثان علم ہیں جو علم نبی کے وارث ہیں، جو علم علی کے وارث ہیں۔ یہ وہ محبت اور ولایت کے امین ہیں جنہوں نے اپنے کردار سے اس ولایت کو ہم تک پہنچایا ہے، اور جنہوں نے ہر زمانے میں ظلم کے خلاف، طاغوت کے خلاف قیام بھی کیا ہے، اور دین جیسی مقدس امانت قربانیاں دے کے ہم تک پہنچائیے۔ ان کے خلاف زبانیں نہ کھول، گناہگار ہوگا۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمارا ولایت سے رشتہ ہی کیا ہے؟ ہماری محبت تو یہی ہے، جب تک نوٹوں سے جیب نہ بھرے ہم علی کی فضیلت سنانے کے لیے تیار نہیں۔ اور قبلہ یاد رکھیے میرے مولا امیر کا وہ جملہ، ناراض نہ ہونا، دل و دماغ میں جگہ دینا۔ میرے مولا علی نے فرمایا تھا، یاد رکھو، علماء سو اور علماء خیر میں فرق محسوس کرو، تمیز کرو۔ مولا علی نے فرمایا تھا، خدا کے لیے کبھی یہ تو سوچو کہ جس کا اپنا علم اسے فائدہ نہ دے، تمہیں اس کا علم کیا فائدہ دے گا؟ جس کا علم خود اس کو فائدہ نہ دے سکا، اس کا علم تمہیں کیا فائدہ پہنچائے؟